کوئی شک نہیں ہے بھائی، ذاتی سوال پوچھتے ہو جواب ملے گا، اجتماعی قومی پوچھتے ہو ملک کا حل پوچھتے ہو ملے گا۔ اور میں عرض کروں گا جب ہمارا اختیار کسی دوسرے پر نہیں ہے تو یہ اختیار، یہ جو 5-6 فٹ کا وجود ہے، اس پر تو ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ، اس کا یہ استقبال، اس کے انعقاد کے لیے جو اٹھایا گیا کہ قدم ہے، اور مجھ فقیر کے ٹوٹے پھوٹے لفظ، کیا اپنے اللہ سے یہ نہ مانگے یا اللہ ہمیں اس محبت میں حقیقت اور صداقت عطا فرما، ہمیں یا اللہ اس قرآن کی سمجھ عطا فرما جس میں تو نے ہمیں مخاطب فرما، سبحان اللہ۔ یا اللہ اس کائنات کو تو نے پیدا فرمایا، مکلف مخلوق میں مجھے رکوع سجود کا حکم دیا، سبحان اللہ۔ میں تو وہ جسے مجھ جیسا انسان پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، میرا ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، اے رب العالمین تو نے مجھے اپنے لیے سجدے کو پسند فرمایا، سبحان اللہ۔ کبھی غور کرنا، بادشاہ جب غلاموں میں کسی غلام کو کہے نا کہ میرے لیے پانی دے، غلام یہ نہیں کہتا کہ مجھے سوال ڈالا ہے، باقی غلاموں میں وہ سر اٹھا کر چلتا رہے کہ مالک نے مجھے پانی لانے کو کہا ہے، اتنے لوگ کبھی مخلوق کا اندازہ لگا ہے کتنی مخلوق، یہی جس دھرتی پر چلتے پھرتے ہو اسی دھرتی کی مخلوق اقسام میں، کسی ایک قسم کے عدد میں شمار کرنا، پھر زیر زمین کتنی ہے، زیر آب کتنی ہے، غیر مری کتنی ہے، گنتی کے نقطے اور صفر بھول جائیں گے۔ اس تمام میں یا اللہ تو نے شکیر کو پسند فرمایا، تیرے حضور سجدہ پہ مسکرا، کتنی عطا۔ جب بات آئے گی ہدی للمتقین، یہ نقطہ سمجھ آ جائے جو میں عرض کر رہا ہوں تو یہ وہ ایسا ہے جسے متقی کہیں۔ ہدی للمتقین پرہیزگاروں کی رہنمائی کرتی ہے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ ہمارے یہاں ڈر کہا جاتا ہے، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تقویٰ اردو کی وسعت نہیں کہ عربی کا مترجم ہو سکے، کہتے ہیں ڈر لکھتے ہیں، ہم کا ڈر تو مار کا بھی ہے، ڈر تو جان کا بھی ہے، ڈر معبود کے اٹھنے کا بھی ہے، اسے بھی ڈر کہتے ہیں۔ فرمایا متقی کی کیفیت اور حال یہ ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض، میرے اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے، جو عمل کرنے کا فرمایا، میری جان جائے لیکن وہ عمل نہ جائے، اور اس کے حکم پر جس کی جان جاتی ہے وہ کیا کہتا ہے، میرے اس بندے کو مردہ نہ کرو، میں اپنے پاس سے اسے رزق دیتا ہوں، اسے تم مردہ نہ کرو۔ اب یہ تعلق مع اللہ نصیب ہو، کیسے نصیب؟ دو پہلو ہیں آئے، ایک حصہ ہے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تحریری حصوں میں تحقیقی پہلو اجماع ہم تک پہنچا، دوسرا باطنی ہے جسے لکھ پڑھ نہیں سکتے لیکن محسوس کرتے، وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آنکھیں، یہ میں اور آپ، کیا جلا نصیب ہوئی ایمان کو اس امتی کے رشتے سے جسے سقط نہیں دیکھنے کی کیفیت ایمانی اس درجے پر پہنچا رہی ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر سجدہ کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، جسے میت ذات باری تعالیٰ اس درجے کی محسوس ہو، میں نہیں دیکھ سکتا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے، مجھے بتاؤ اس کی زندگی کیسے ہو؟ میں اور آپ روبرو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، آپ سماعت کر رہے ہیں، پوری نشست جو ہے اصول اور ضابطے میں پابند ہے۔ میں تو آپ کے دلوں کو نہیں جانتا، آپ کو کیا معلوم میں زور بیان میں بات کر رہا ہوں یا صدق کے دل سے، درد دل سے بات کر رہا ہوں۔ ساری مخلوق میں دن گزرتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کیسے شکل بنائی جا سکتی ہے، وجود کیسے بنایا جا سکتا ہے، مجھے معلوم ہے اللہ اس منافقت سے بچائے، کہ مجھے معلوم ہے، میں چاہوں اس مجمع کو رلا دوں، میں چاہوں تو اس مجمع کو ہسا دوں، اللہ اس منافقت سے بچائے، لیکن میں آپ کے دلوں کو نہیں جانتا، آپ بھی میرے دل کو نہیں جانتے ہیں، تو روبرو میت باری تعالیٰ ایمان کی جو راسخ ہونا ہے وہ اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے دیکھ نہیں سکتا، کہتا ہے میں اپنے اللہ کو دیکھتا ہوں۔ جب یہ ایمان کی کیفیت نصیب ہو، اس لیے کہ میت ذاتی ہر شے کو، ہر ذرے کو حاصل ہے، نور ایمان وہ بصیرت عطا فرماتا ہے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل کرتی ہے کہ بندے کو کہتے ہیں میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ تو دیکھ نہیں سکتا، فرمایا ایمان کا اعلیٰ درجہ احسان تو یہی ہے، یہ نہیں ہے تو یہ تو ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، میت ذاتی یہ نصیب ہو جائے بندے مومن کو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جھوٹ بول پائے گا؟ منافقت کر پائے گا؟ کسی کا حق کھا لے گا؟ یہ چاہے گا کہ الفاظ اور ہوں اور میری سوچ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے اس کی ذات تو علیم ہے، وہ اتنا خانے پہ جانتا ہے۔ آج میں جو سوچ رہا ہوں آج نہیں، ازل سے جانتا ہے، ابد تک جانتا ہے، ہر شے اس کے حضور ہمہ وقت حاضر ہے، اسے کوئی مجبوری نہیں کہ منکر نکیر کی تحریروں سے جانے، جو منکر نکیر نہیں جانتے وہ علیم وہ بھی جانتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ حضوری نصیب ہو، زندگی کیسے ہو؟ کیا مجھے یہ ضرورت ہے کہ مجھے آپ میرے نام پر یا میری ذات کے لیے کہیں ہاں حضرت نے بڑی بات کی؟ آپ سارے کہہ دیں اور میرا کلام عند اللہ مقبول نہ ہو، مجھے اس کہنے سے کیا حاصل ہو؟ میرے لیے ایک اور بار بن جائے گا، قیامت کو جواب دینا پڑے گا تو مخلوق کی واہ واہ کے لیے تقریر کرتا تھا۔ آپ کوئی اتفاق نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، میں دین بیان کر رہا ہوں، اللہ مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن میرا اللہ راضی ہو کہ یہ درست کہہ رہا ہے، تو میری ٹوٹتی سانسوں میں مجھے بتاؤ کیا کام آئے؟ آج کی واہ واہ کام آئے گی یا میرے اللہ کی شرف قبولیت کام آئے گی؟ بتاؤ۔ دیکھتے نہیں کہ موت کی تلخی سے گزرتا اور موت کی تلخی بیان فرمائی گئی ہے۔ موضوع خواتین و حضرات، بڑی تلخ، کتنے چہرے ہنستے ہو، وہ کیوں مسکراتے ہیں؟ انہیں یہ محبت، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس محبت کی حقیقت نصیب ہوتی ہے۔ وہ اس زندگی میں محبت کو مناتے نہیں ہیں، اس پر زندگی بسر کرتے ہوئے مناتے ہیں، اعلان نہیں ہوتا، عمل ہوتا۔ تو دوسرا پہلو کیفی ہے جو قلبی ہے اور صدری علوم ہے، جسے سلاسل تصوف اس مخلوق میں پہنچانے کا اللہ نے سبب فرمایا ہے۔ سلاسل تصوف سے یہ نہیں ہے کہ مسائل کا حل دیکھا جائے، صحت کے راز پوچھے جائیں، دنیا کی حیثیتیں مانگی جائیں، بڑی عام شے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ کل من علیہا فان، تو کل جہان فانی ہے،
ذات پر آتے ہو، ذات پر آ جاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت، رو کے دیکھو، جان پر چلے جو ہر شے کھڑا، ذات پر آ جو ہر متنفس میں موت، بچے گا کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے بندے کا وہی جو اس نے کھا لیا پہنو لیا، باقی کس کا؟ وارثوں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ زندگی کے ماہ و سال بہت نصیب ہوئے، اللہ غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ چونکہ یہ شعبے ایسے ہیں کہ نادانستہ تجاوز بھی گرفت کر جاتے ہیں، یہ جو قلبی شعبہ ہے یہ بڑا نازک، اللہ معاف فرمائے۔ تو اکثر جہاں کہیں زمین یا کہیں ان کا جانا ہو تو کوشش کرتے ہیں چھوٹی سی مسجد بنا دیں، مسجد بن جاتی، بڑے خوش ہوتے اور کہتے میری تو یہ ہے، باقی وارثوں کی ہے، کہ وہ جو اللہ کے نام پر میں نے جگہ دی یا تعمیر کی میری، فرماتے ہیں میری تو وہ ہے، تو ساتھ اعمال جانے۔ ہدی للمتقین، اب متقی کی اگر مجھے کہو میں سارا دن اس پر بات کرتا رہوں، لیکن بات پھر وہی ہوگی جو اسلام آباد کے بیان کی تھی کہ پھر تشنگی رہ جائے گی کہ آیات پوری نہیں۔ جو گزارشات پیش کی ہیں معزز خواتین و حضرات، آپ تھوڑا تنگ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو جگہ کی بھی تنگی ہے، آپ کے لیے نشست بھی میسر نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں اور آپ اللہ اور اس کے حبیب پر یہاں جمع۔ گڑیا سے کسی نے پوچھا، اسرائیلیات کے واقعات میں سے ملتا ہے، اگر آپ اسے حقائق بھی کہہ لیں تو بھی سبق آموز ہے، کہ جب حضرت یوسف کی قیمت لگ رہی تھی مصر کے بازاروں میں تو ایک بوڑھیا کھڑی تھی اور کھوٹا سکہ اٹھائے تھی۔ کسی نے پوچھا بوڑھیا اس کھوٹے سکے سے تو اس حسین ہستی کو کیسے خریدے؟ مجھے بھی معلوم ہے خریدے، خریداروں کا نام آئے گا تو اس بوڑھیا کا بھی نام آئے گا۔ دیکھو نا، میں یہاں سے گزارشات پیش کرنا ضروری نہیں، ہمارے دروازے پر کھڑا ہمارا بھائی جسے شاید بیٹھنے کی جگہ نصیب نہ ہو، میری آپ کی شاید نشست کی شرف قبولیت رب کائنات اس کے کھڑے ہونے کو بنا دے، اسے اپنی مخلوق پیاری ہے، ہم اس کے نام پر جمع ہیں، تو جو تھوڑا وقت ہے یہ تکلیف ایسی ہے کہ یہ تکلیف پر زندگی بسر ہو تو یہ زندگی کا سرمایہ ہے۔ میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے لیکن یہ ضرور سوال کروں گا کہ جو چند گزارشات یہ گزشتہ ابھی کی ہیں، کچھ سمجھ آئیے متقی کی کیفیت اور حال کیا ہوگا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب جس سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا وہ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف پیسہ لیتے ہیں، روپیہ لیتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں وجودی طاقت بھی ہے، اس میں ذہنی طاقت بھی ہے، جو دنیا کی حیثیت ہے وہ بھی شامل ہے، یقیناً روپیہ پیسہ بھی۔ انفاق فی سبیل اللہ میں ادا کیا گیا مخلوق کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ایک لفظ جو ادا کرو گے وہ بھی داخل ہے، زبان اس نے دی، دماغ اس نے دیا، ادا کرنے کی قوت اس نے دی، اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہو۔ اب جب بات اس کیفیت کی تعلق مع اللہ کی آتی ہے، متقی کی آتی ہے، ہم آپ متقی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عقیدت بڑی ہے، عقیدت کرتے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم اپنی عقیدت کو چاہتے ہیں، اپنی عقیدت کرتے بھی ہیں اور اس عقیدت کو خود بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ عقیدت چھوٹ نہ جائے۔ اللہ میں عقیدت میں قائل اس بات کا ہوں کہ جس سے عقیدت جس نسبت سے کر رہے اس نسبت کو حاصل کرو تو عقیدت کی اصل ہے، وگرنہ ذات تک رہ جاؤ، میرا ماننا اس شعبے میں یہ۔ لیکن جب ہم عقیدت کی بات کرتے ہیں تو جب بات آئے گی اپنی طرف سے ادائیگی کی، اس ادائیگی میں کوئی ایک لفظ، قدم، اٹھایا گیا قدم
جو اللہ نے عطا فرمایا اس کا ایک حصہ جو ادا کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ ہوگا. اور انفاق فی سبیل اللہ وصف ہے کس کا؟ متقی کا. ہم عقیدت مند بزرگوں کو کہتے ہیں ولی اللہ. کیا ولی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دوست. اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. ہر صاحب ایمان کا اللہ دوست ہے. دیکھو عطا دے، یقیناً اس کے مدارج ہوں گے. بڑا نیک، بڑا پارسا متقی ہے. قرآن فرماتا ہے اس راہ کا مسافر قدم اٹھاتا ہے ہدی للمتقین. لا ریب فیہ کے بعد کیا ہے؟ قدم اٹھانا. ہدی للمتقین، پہلا قدم اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے متقی. حق کلمہ نصیب ہے، وہ فرماتا ہے اللہ اس کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. قرآن فرما رہا، اسے پڑھو، اس کا ترجمہ دیکھو، اس کی تفاسیر دیکھا کرو. اور جب خرچے کی بات آتی ہے تو زور بیان یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ کیا جانتے ہیں، کیا پتہ میں اپنے زور بیان میں بول رہا ہوں. اگر میت ذاتی کا کوئی ذرہ نصیب ہے تو آپ بعید ہیں، میرا اللہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اتنا تو میں اپنے قریب نہیں ہوں جتنا میرا اللہ میرے قریب ہے. آپ تو بعید ہیں. آپ کیا سوچیں گے، آپ کیا چاہیں گے؟ میری دعا ہے کہ آپ حق سوچیں، میری دعا ہے کہ میں حق بولوں، میری دعا ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اللہ اثر پیدا فرمائے. میری دعا ہے کہ یہ درد ایسا تقسیم ہو کہ اس ملک اور اس قوم کو اکٹھا کرے، اتفاق دے، تعمیر کی راہ پر لے جائے. ہر کوئی اپنا حصہ ادا کرے، بجائے تخریبی الفاظ کے تعمیری الفاظ ہوں، تعمیری کردار ہو. یہ تو میرا درد ہے. لیکن آپ حال تو نہیں جانتے. اس لیے یہ کہنا کہ میرے اختیار میں نہیں، تیرے اختیار میں یہ سلطنت ہے. یہ کہنا کہ کوئی کیا کر رہا ہے میں نہیں، تیرے پاس جو اختیار اس کا حساب تو نے اللہ کے دور دینا. اس محبت میں، اس استقبال ربیع الاول میں، اس ماہ مبارک کی احترام میں، اس نشست میں یہ حاصل ہو جائے ہمارا بیٹھنا اٹھنا، اس حقیقت سے یہ آگاہی ہو کہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولتے پھرتے ہوں، اپنے الفاظ کو دیکھتے پھرتے ہوں، اپنے انداز کو دیکھتے پھرتے ہوں، کہیں تجاوز نہ ہو جائے. ایسا ہو جیسے اللہ نے پسند فرمایا، ایسا ہو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند. تو بات خرچ کی آئے گی تو آپ زور بیان سے لے کر کسی 1 روپے کے خرچ تک، یہ کیا کون سا وصف ہے جو متقی کا ہے؟ تقوی جسے نصیب ہو یہ ہے، اس کے اعمال تک بات آئے گی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں. اب میں اجمالی باتیں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا موضوع بھی پورا ہو، وقت کا بھی خیال رکھوں. اور آج میں نے دوستوں کو کہا گھڑی میرے سامنے رکھوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اکتاہٹ محسوس ہو، لیکن ابھی تک تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری آنکھیں چار ہیں. گفتگو لمبی تو نہیں ہوگی، آنکھیں چار ہیں. اللہ قبول فرمائے. تو فرمایا ایمان جو لاتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. سارا حق وحی الہی جتنی ہے کتب صاحب کا سارا اللہ کا فرمان ہے. اور وحی میں 2 پہلو ہیں. ایک حصہ ایمانیات جو خبر سے متعلق ہے، ایک حصہ ہوتا ہے احکام. خبر ایک رہی لا الہ الا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر خبریں 2 ہوں تو ایک سچی اور ایک جھوٹی مقابل آ جائے. بنیادی ایمانیات حصے ایک ہی ہیں. بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ، جتنے ایمانیات کے پہلو میں سارے جو خبر ہے وہ ایک. احکام حالات اقوام جیسے جہاں اللہ نے پسند فرمایا اس کے مطابق رہے. ابتدائے زمانہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت اور اس کے وضو قیود مقرر فرمائی، دونوں میں فرق ہے.
جہاں جو حکم فرمایا گیا وہاں وہ حکم درست ہے، تو احکام میں اقوام اور اوقات میں فرق آیا۔ جہاں اللہ نے جو مناسب جو بہتر فرمایا اس کو حکم دیا۔ تو جب کتاب سابقہ کا ماننا ہے تو وہ سارا حق ہے، جہاں جو حکم تھا وہ حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکم فرمایا تھا۔ اور بات وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت مزاج انسانی ہے معزز سامعین کرام، اسے احساس ہو نہ جزا و سزا کا تو یہ بڑا درست رہتا ہے۔ پر سڑک سے بھی ہم آئے ہیں اور گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے ہم نے ٹریفک دیکھی۔ آپ غور کیجیے گا، جس راہ پر قانون کا نفاذ ہوگا اس راہ پر ہر کوئی اپنی لائن میں چل رہا ہوگا، اور جس سڑک پر قانون نہیں ہوگا عین چوک میں جو کھڑا ہے اسے اگر آپ کہیں راستہ دے دو تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں تھا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جہاں قانون کا نفاذ ہے وہاں اسے معلوم ہے مجھے جرمانہ ہو جائے گا، مجھے سزا ہو جائے گی، وہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ جہاں اسے پتا ہے کوئی نہیں پوچھے گا، وہ سمجھتا ہے یہاں کھڑا ہونا شاید بادلی ہے۔ آخرت کی جب بات آئے گی قرآن فرماتا ہے ہر شے اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ یہ نشست، یہ بیان، یہ سماعت، کوئی شے نہیں بچے گی، اس کے حضور پیش ہوگی۔ یہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب کو یہ حیات اور یہ جلا بخشنے کہ یہ بیٹھے جہاں ہو، دارالعمل میں ہو، اس فانی جہان میں ہو، لیکن قیامت کو کھڑا ہونا نظر آ رہا ہو۔ مجھے بتاؤ اعمال کیسے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سجاد محمد، سراج المنیرہ، سجاد محمد، سراج المنیرہ، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ۔ اب یہ وہ صفات ہیں جسے نصیب ہوں۔ قرآن فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی حتمی کامیابی انہی اوصاف سے نصیب ہوگی۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ جل شانہ فرما رہا ہے۔ اب معززین کرام، عزیزان من، ماہ مبارک اور اس کی عقیدت اور اس کا معنی، اس کو آپ غور فرما۔ زندگی ہے تو یہ تغیر پچھلے ماہ مبارک سے ہمیں اس ماہ مبارک تک گیا، زندگی ہوگی تو اگلے ماہ مبارک تک پہنچنا نصیب۔ اب امتی کی محبت، کیا کہتے ہیں، محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، یعنی جو محبت کرنے والا ہے، عشق کرنے والا ہے، جس سے عشق کر رہا ہوتا ہے اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جیسے وہ چاہے وہ ویسے کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے میرا محبوب نہ ہے کہ نہیں؟ دنیا کی محبتوں میں دیکھو نا، لوگ لوگوں کی محبت میں مطیع ہیں، لوگ دولت کی محبت میں مطیع ہیں، لوگ طاقت اور اقتدار کی محبتوں میں مطیع ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو محبت کون سی ہے؟ جہاں اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، یہاں کا مطیع ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں سے احتیاط کرے گا۔ جب باطنی پہلو پر آئیں گے تو میں یہ عرض کروں گا، اللہ کا احسان ہے یہ جتنی بات میں نے کی ہے اس میں عملی کردار میں آ کر قومی حیثیت سے اپنا کردار دیکھنا۔ اس وطن عزیز جسے اللہ نے ہمیں یہ پاکستان عطا فرمایا، اس کے بے شمار دشمن سامنے بھی ہیں اور پوشیدہ اس سے ظاہر۔ اس کے رہنے والے اس پودے کو، اس درخت کو نہیں سینچیں گے تو کیا دشمن آ کر سینچیں گے؟ میں نہیں کہتا کہ کون سا جو ذمہ دار ہے وہ اچھا ہے اور کون سا نہیں اچھا، میں یہ نہیں، یہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے نا میری کرسی پکی ہے،
کرسی چلی جاتی ہے. لیکن میں بحثیت قوم بات کر رہا ہوں. جب بحثیت قوم بات کرو گے تو یہ ملک کس کا ہے؟ اس کے ادارے کس کے؟ یہ جو شہداء کی میتیں آتی ہیں تفریق کرتی ہیں کہ کس گھر کی ہے؟ ہماری. ہم اپنا خون دے کر اس ملک کی تقسیم سے گزرے، ہم اپنا خون دے کر اس ملک کی روز کی زندگی سے گزر رہے ہیں. کوشش کرو ایسا لفظ نہ بولو جس سے نفرت کرے. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کا شکر ہے. ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اپنے در کا محتاج رکھنا، مخلوق کی محتاجی سے معاف فرمانا، محفوظ کرنا. لیکن جو اصول ہے اس پر بات ہے. اسی طرح بحثیت مسلمان بات ہے. میں یہ عرض کروں گا اپنا کردار اور اپنا عمل ایسا کریں کہ اس امت میں اتفاق ہے. ہماری بے اتفاقی دشمنی تک چلی گئی، قومی تفریق کو پورا ملک ادھیڑنے تک چلی گئی. یہ ہم ہیں. میں ابھی آ رہا تھا، یہ پولیس کے جوان تھے جو کون ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ پولیس، انہی کے ماں باپ ہمارے ہی عزیز داری یا محلے میں رہتے ہیں. یہ اپنی نوکری پوری کر کے کہاں جاتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے ملک کے جو سیاستدان، میں نہیں کہتا کہ بڑے اچھے ہیں بڑے برے ہیں، میں تبصرہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہی میں ہمارا ملک اس حقیقت کو جانتے ہوئے اپنا کردار مثبت ادا کریں، قومی طور پر بھی اور بحثیت مسلمان. اب جب بحثیت مسلمان کردار صالح ہوگا تو قومی یقیناً صالح ہوگا. اس لیے گھر عمل اللہ کے لیے کرو گے، لوگوں کے لیے نہیں کرو گے. اب میں آتا ہوں اپنے آخری حصے پہ. میرا تعلق سلسلہ نقشبندی و حیثیت سے ہے اور میں حیران بھی ہوتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ نہیں یہ سٹیج یہ صوفہ یہ ظاہری کر میں بات نہیں کروں، کیسی اللہ کی ہستیاں یہاں سے گزری ہیں اس نشست، اور کیسا میں کمزور اور خفقہ رب کائنات نے مجھے یہاں رکھا. جہاں صدری علوم ہے اور سینہ بسینہ یہ نسبت ہے طلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر شریر کام خوف محسوس ہوتا ہے کہ کتنے ذمہ دار. آپ سے عرض کر رہا ہوں میں نے سارا قرآن بیان، اس کے بیان میں جہاں بات میں نے اور دلیل کے حوالے سے پیش کیا میں نے حدیث مبارکہ پیش کیا، میرے اپنی کوئی بات نہیں. تو میں یہاں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ علینا من عطا فرمان ہمارے اللہ تیری شان ربوبیت، ہم تو محتاج ہمیں معاف کرنا، گزشتہ کی معافی دے، آنے والی زندگی کی وہ اصلاح دے، جو ہمارے اعمال شہادت نے ایک امتی. یا اللہ ہماری حفاظت کرنا اور ہماری اولاد کی حفاظت کرنا. یا اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت، دین اسلام کی محبت، اس پر عمل سیکھنا اور مخلوق تک پہنچانے کی استعداد. یا رب العالمین اس امت کو اتفاق عطا فرما. یا رب العالمین اس ملک کی حفاظت کرنا، اس قوم کے اتفاق. یا رب العالمین ہمارے ہاتھ پر رہے، زندگی مشکل ہے اسے سہل. یا اللہ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا کر. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو تنگیاں ہیں انہیں فراوانی. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے انہیں امن اور محبت عطا کر. بارلا دار دنیا سے جانا ہے، سکرات الموت میں ایمان کی چاشنی حیات برس پہ گیا. یا اللہ روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما. یا رب العالمین ہم فتح کر
دعا قبول۔ اس مجلس میں ہر ایک کا آنا، ایک ایک قدم اٹھا کر آنا قبول فرما، ہر ایک کو اپنی منزل تک بخیر و عافیت پہنچا۔ یا رب العالمین، تو غفور الرحیم ہے، ایسے کمزور، ایسے جاہل، نہ مانگنا آتا ہے نہ ضروریات سے آگاہ، ہر پہلو سے ہمیں عطا فرما۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک لا تقتلنا بعذابک اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت غریبنا فی سفر وحضر مالنا انت غریبنا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحکمة الصالحین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ بڑا تنگ بیٹھے ہیں، اٹھتی ہوئی تکلیف نہ دیجیے گا کسی دوسرے، جتنی بات کی ہے اس کا اثر ہمارا یہیں سے ابتدا نہ ہو، تب اٹھتے نکلتے یا جو انتظام ہے اس کے مطابق کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اللہ امان رہے۔